ترکی کے کسی گاؤں میں دو غریب موچی رہتے تھے۔ وہ دونوں بھائی اپنی گزر بسر کے لیے محنت مشقت سے کام کرتے۔ ان کے پاس تھوڑی سی زمین بھی تھی جس کی پیداوار ان کے لیے کافی ہو جاتی۔ اتفاق سے گاؤں میں ایک نیا موچی آ گیا اور گاؤں کے تمام لوگ اس سے اپنے جوتے مرمت کروانے لگے۔ اسی سال بارش اور سردی کی وجہ سے جو کی فصل خراب ہو گئی، یہاں تک کہ دونوں بھائیوں کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کی جھونپڑی گاؤں سے باہر تھی اور اس سے آگے جنگل تھا۔ سخت برف باری کی وجہ سے درختوں پر برف جم چکی تھی اور ان کی جھونپڑی کے باہر ایک درخت گرا پڑا تھا۔ دونوں بھائیوں نے درخت کو کاٹا اور اس کی لکڑی کی آگ جلائی۔ پھر وہ درخت کے کھوکھلے تنے کو اٹھا کر جھونپڑی میں لے گئے اور اس پر بیٹھ کر آگ تاپنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک کوئل کے کوکنے کی آواز سنی اور اس پر ایک کوئل درخت کے اس کھوکھلے تنے سے نکل کر سامنے جا کر میز پر بیٹھ گئی۔ دونوں بھائی اس کوئل کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے، لیکن اس وقت انہیں زیادہ حیرانی ہوئی جب کوئل نے انسانی زبان میں ان سے کہا، یہ کون سا موسم ہے؟ شاکر نے کہا، یہ سردی کا موسم ہے اور برف باری ہو رہی ہے۔ کوئل بولی، اوہ، آگ کی تپش کی وجہ سے میں سمجھی گرمی کا موسم آ گیا۔ ویسے بھی تم نے میرا گھر اور گھونسلہ خراب تو کر ہی دیا ہے، اس لیے گرمیوں کے آنے تک تم لوگ مجھے اپنے پاس ہی رکھو اور میرے لیے اس کھوکھلے درخت کا تنا ہی کافی ہے۔ جب گرمیوں کا موسم آئے گا تو میں اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گی اور واپسی پر تمہارے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاؤں گی جس سے تمہاری مصیبتیں کم ہو جائیں گی۔ شاکر بولا، میں تمہارے لیے ایک گھونسلہ بنا دیتا ہوں، تم شوق سے ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو اور گرمیوں کے آنے تک تم آرام سے وہاں رہو۔ تمہاری بھوک کا بندوبست بھی کر دیں گے، اس لیے اپنے حصے کی آدھی روٹی تمہیں دے دیتا ہوں۔ کوئل نے روٹی کھائی اور پانی پیا اور پھر شکر ادا کیا اور شاکر کے بنائے ہوئے گھونسلے میں سو گئی۔ ایک دن وہ صبح سویرے کوئل کے کوکنے پر بیدار ہوئے۔ ان کے سامنے والی کھڑکی میں کوئل بیٹھی ہوئی تھی اور باہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کہا، اب میں دنیا کے سفر پر جا رہی ہوں تاکہ باہر کے آنے کے خبر ہر جگہ پہنچا دوں۔ اب تم مجھے بتاؤ، واپسی پر تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں؟ لالچ سے فضلو کی آنکھ میں چمکنے لگی۔ وہ بولا، تم نے دنیا کا کونا کونا دیکھا ہوا ہے، تم میرے لیے کوئی بڑا سا ہیرا یا قیمتی موتی لے آؤ تاکہ ہماری مصیبتوں کا دور ختم ہو جائے۔ کوئل بولی، مجھے ہیرے موتیوں کا تو پتہ نہیں، یہ چٹانوں میں چھپے ہوتے ہیں اور موتی سمندر کی تہوں میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نکالنا میرے بس میں نہیں۔ یہاں سے بہت دور ایک کنواں ہے جس کے کنویں پر درخت کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک درخت سنہری درخت کہلاتا ہے کیونکہ اس کے پتے سونے کے ہیں اور دوسرا پتے کے زیتون کے جو ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ اس کے باہر میں مشہور ہے کہ جو کوئی بھی اس درخت کے پتوں کو اپنے پاس رکھے گا وہ علم و دانش کا مالک ہو جائے گا۔ اس کا دل ہر وقت مطمئن رہے گا۔ اگر وہ کسی جھونپڑی میں بھی رہے تو اس کا دل محل میں رہنے والوں کی نسبت اپنے آپ میں زیادہ خوش نصیب سمجھے گا۔ شاکر بولا، پیاری کوئل، تم مجھے زیتون کا پتا لا کر دینا۔ فضلو بولا، تم بالکل احمق ہو، تم نے سونے کا پتا کیوں نہ مانگا؟ پیاری کوئل، تم مجھے سونے کا پتا لا کر دینا۔ کوئل نے انہیں اللہ حافظ کہا اور کھلی ہوئی کھڑکی سے ہوا میں اڑ گئی۔ وہ میدانوں اور چراگاہوں کے اوپر سے اڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی اور چیخ چیخ کر بہار کے آنے کی خبر سنا رہی تھی۔ وہ سال دونوں بھائیوں نے بہت تنگی سے گزارا۔ لوگوں نے ان سے جوتے بنوانے بند کر دیے۔ اسی سال ان کے باجرے کی فصل بھی تھوڑی سی ہو گئی۔ سال ہوتے ہوتے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی، حالت فاقہ کشی تک پہنچی۔ بہار کا موسم شروع ہوا۔ کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی اور کوئل کی آواز سنائی دی، میرے دوستو، جلدی سے دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے تحفے لائی ہوں۔ شاکر نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ کوئل جھونپڑی میں داخل ہوئی۔ اس کی چونچ میں 2 پتے تھے، ایک بڑا سا سونے کا پتا اور دوسرا زیتون کا۔ کوئل نے سونے کا پتا فضلو کو اور زیتون کا پتا شاکر کو دے دیا اور کہنے لگی، دنیا کے آخری سرے سے میں تمہارے لیے یہ پتے لائی ہوں، مجھے جلدی سے کچھ کھانے کے لیے دو، مجھے ابھی شمالی ملکوں میں جانا ہے تاکہ وہاں بھی بہار کے آنے کی خوشخبری سنا دوں۔ شاکر نے اپنے حصے کی روٹی اس کوئل کے آگے ڈال دی۔ کوئل نے روٹی کھائی۔ فضلو شاکر کو اپنا سونے کا پتا دکھا کر کہنے لگا، تم نے میری عقل مندی دیکھی؟ کوئل شاکر سے بولی، اگر تم بھی اپنے لیے سونے کا پتا منگوانا چاہتے ہو تو مجھے بتا دو، اگلے سال میں تمہارے لیے بھی سونے کا پتا لا دوں گی۔ شاکر نے جواب دیا، تم میرے لیے زیتون کا پتا ہی لانا۔ فضلو بولا، تم میرے لیے سونے کا پتا لانا۔ اس کے بعد کوئل دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ فضلو اپنے دانت پیس کر بولا، تم نے امیر ہونے کا سنہری موقع گنوا دیا۔
زیتون کے پتوں سے آخر تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ فضلو اسے جلی کٹی سنانے لگا، لیکن شاکر ہر بار اسے ہنس کر کہتا، بھائی قناعت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، دولت تو آنی جانی چیز ہے۔ فضلو غصے میں بولا، تم میرے جیسے سمجھدار اور عقل مند آدمی کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے سنہری پتہ اٹھایا، جھونپڑی سے باہر چلا گیا۔ گاؤں والوں نے جس نے شاکر کی بیوقوفی سنی وہ ہنس سے بغیر نہ رہ سکے۔ سب گاؤں والوں نے فضلو کی عقل مندی کی تعریف کی۔ اب وہ فضلو نہیں رہا بلکہ گاؤں کا فضل صاحب کہلانے لگا۔ اب گاؤں کے تمام لوگ عزت و احترام سے اس کا نام لینے لگے اور گاؤں کے بڑے بڑے چودھری بھی اپنے جوتے مرمت کروانے کے لیے اس کے پاس بھیجتے۔ کچھ ہی روز میں فضلو نے شادی بھی کر لی۔ شادی میں گاؤں کے تمام لوگ شامل تھے، لیکن شاکر کا پیغام نہ پہنچایا گیا، کیونکہ فضلو کے خیال کے مطابق وہ غریب اور نکارہ تھا اور خاندان کے نام پر دبا تھا۔ اب فضل خان اپنی عیش اور آرام کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ اور اس کی بیوی ہمیشہ ناخوش رہتے۔ اخراجات کا نام پر فضل سونے کے پتے کو توڑ کر فروخت کرنا پڑتا۔ آخر ایک دن سونے کا آخری ٹکڑا بھی بک گیا۔ اب فضل خان پہلے کی طرح مفلس ہو چکا تھا۔ اگلے سال جب پھر سے موسم بہار آیا تو کوئل پھر ان کے پاس آئی۔ فضلو اور اس کی بیوی نے خوب کوئل کی خاطر مدارت کی اور اس کے لیے بہت سی چیزیں لے کر آئے، لیکن کوئل نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور کہنے لگی، میں غریب شاکر کے گھر کی روکھی سوکھی روٹی کھانا پسند کرتی ہوں۔ اسی طرح نہ جانے کتنے سال گزر گئے۔ فضلو سونے کے پتے لیتا رہا اور شاکر زیتون کے پتے پر قناعت کرتا رہا۔ ایک دن اس ملک کا بادشاہ شکار کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ نکلا اور وہ بہت پریشان اور اداس رہتا تھا۔ اس کا بیٹا ناصر الدین ہمیشہ نافرمانی کرتا رہتا تھا اور وزراء اس کے خلاف شکایتیں کرتے رہتے۔ شمالی علاقہ میں بغاوت ہو چکی تھی اور ملک میں افراتفری پھیل چکی تھی۔ ان باتوں نے بادشاہ کا سکون اور چین برباد کر دیا تھا۔ اچانک بادشاہ کی نظر شاکر پر پڑی۔ وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں اس کے چہرے پر لگتا تھا کئی دنوں سے بھوکا ہے، لیکن پھر بھی وہ بڑا مطمئن اور خوش نظر آتا تھا۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ شاکر نے کہا، بادشاہ سلامت، قناعت ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ جسے قناعت کی دولت میسر ہو اسے نہ کوئی پریشانی نہ کوئی غم۔ بادشاہ کو شاکر کی باتیں بہت پسند آئی اور کافی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا۔ اس وقت تک بادشاہ کے ذہن سے ساری پریشانیاں جاتی رہی۔ بادشاہ کا شاکر کے پاس آنے اور اس کی وجہ اس کی پریشانیاں دور ہو جانے کی بات دور دور تک پھیل گئی۔ لوگ اپنی اپنی پریشانیاں اور فکر لے کر شاکر کے پاس آتے اور وہ ان کی پریشانیوں کے حل بتا دیتا۔ پھر لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ امیر لوگ اسے دولت دیتے اور غریب لوگ اسے ڈھیروں دعائیں دیتے۔ اب شاکر بھی اچھی خاصی زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن بادشاہ نے شاکر کو اپنے پاس بلانے کے لیے ایک سپاہی بھیجا۔ سپاہی اس کی جھونپڑی میں پر پہنچا، بادشاہ کا حکم نامہ دکھایا اور بولا، بادشاہ سلامت نے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ شاکر کہنے لگا کہ کل بہار کا پہلا دن ہے اور سورج نکلنے سے پہلے کل کہیں نہ جا سکتا۔ سپاہی شاکر کی جھونپڑی کے پاس ٹھہرا رہا۔ اگلے دن کوئل آئی اور اس نے زیتون کا پتہ شاکر کے ہاتھ میں تھمایا۔ شاکر نے کوئل سے کہا، پیاری کوئل، بادشاہ نے مجھے محل میں طلب فرمایا ہے، کیا تم مجھ سے ملنے کے لیے محل آیا کرو گی؟ کوئل بولی، اونچے اونچے محل حقیقت میں یہ قید خانے ہوتے ہیں۔ یہاں نفرت، عداوت، لالچ اور آپس کے جھگڑے ہیں۔ میں تم سے ملنے کے لیے وہاں نہ آ سکوں گی۔ تم ان زیتون کے پتوں کی حفاظت کرنا اور اپنے سے کبھی جدا نہ کرنا۔ کوئل نے روٹی کا ٹکڑا کھایا اور بولی، اب تم مجھے اجازت دو، اللہ حافظ۔ شاکر کو کوئل کی جدائی سے بہت رنج ہوا اور اس نے زیتون کے پتے چمڑے کے کرتے کے اندر سیے۔ پھر یہ کرتا پہن کر سپاہی کے ساتھ بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب شاکر محل میں داخل ہوا تو سارے درباری اسے دیکھ کر آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے۔ آخر بادشاہ نے اس معمولی آدمی میں کیا دیکھا؟ جب بادشاہ کے وزراء نے موچی سے بات کی تو اس کے جوہر کھلنے لگے۔ شہزادے، امراء اور درباری جس نے شاکر سے باتیں کی، ان سب کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ دربار میں ایسی تبدیلی آئی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ لوگ آپس کی رنجشیں بھول گئے اور ان کے دلوں میں حسد، رقابت اور نفرتیں دور ہو گئیں۔ بادشاہ نے شاکر کے لیے کمرہ منتخب کر دیا۔ بادشاہ کے تخت کے پاس شاکر کی ایک کرسی رکھی گئی۔ وزراء نے شاکر کی خدمت کے لیے اس کے سامنے بہت سے تحفے پیش کیے۔ ویسے تو بہت سے درباریوں نے اسے بہت سے قیمتی تحفے دیے، لیکن موچی نے وہ اپنا چمڑے کا کرتا پہننا نہ چھوڑا۔ محل کے تمام لوگوں نے اس سے بات کرنا ناپسند کیا۔ بادشاہ نے کہا، تم یہ کرتا کسی فقیر کو کیوں نہیں دے دیتے؟ شاکر نے بادشاہ سے کہا، عالیجاں، محل میں داخل ہونے سے پہلے میرے پاس یہی لباس تھا اور یہ کرتا پہننے سے میرے اندر تکبر اور غرور پیدا نہیں ہوتا۔ بادشاہ کو شاکر کا یہ جواب بہت پسند آیا اور اس نے محل میں اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی شاکر کو اس کے کرتے کے متعلق کچھ نہیں کہے گا۔
اگلے سال کوئل پھر آئی اور اب کی بار وہ فضل خان کے لیے سونے کے 2 پتے لائی، کیونکہ شاکر کے لیے زیتون کا پتا لانے کی ضرورت نہیں رہی۔ فضل خان نے سونے کا 1 پتا فضول خرچیوں میں ختم کر ڈالا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر ہم کب تک تنگی کی زندگی بسر کرتے رہیں گے؟ تمہارا بھائی شاکر کیسے شاہانہ زندگی بسر کر رہا ہے؟ میں تو کہتی ہوں تم بھی اپنا بوریہ بستر سمیٹو اور محل کا رخ کرو، وہ تمہیں کہیں نہ کہیں جگہ دے دے گا۔ فضل خان نے اپنا سامان سمیٹا اور سونے کا پتا بھی سامان میں سنبھال کر رکھا، اور پھر وہ دونوں سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ کافی دیر چلتے چلتے ایک گھنے جنگل میں پہنچے۔ وہ دونوں بالکل تھک چکے تھے۔ فضل خان کی بیوی بولی، تم تو بالکل عقل سے پیدل ہو، تم نے سفر کے لیے کسی سواری کا انتظام کیوں نہ کیا؟ آخر یہ سونا ہمارے کس دن کام آئے گا؟ فضل خان نے رومال کھول کر سونے کا وہ پتا دیکھا۔ ایک چلاک بڑھیا بہت دیر سے ان کا پیچھا کر رہی تھی، وہ ایک درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے ان کی سب باتیں سن لی اور پھر پتے کی جھلک بھی دیکھ لی۔ وہ درخت کے پیچھے سے نکلی اور چاپلوسی کے ساتھ بولی، عالی قدر نواب صاحب اور محترمہ بانو صاحبہ، کنیز کو سلام قبول کیجیے۔ فضل کی بیوی نے کہا، تم نے کیسے جانا کہ ہم نواب ہیں؟ بڑھیا بولی، عالی قدر آپ کی شکل سے ہی آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے، آپ خاندانی نواب ہیں۔ جناب، کیا آپ مجھے اپنی مہمان نوازی کی عزت بخشیں گے؟ بڑھیا نے ان کی ایسی خوشامد کی کہ دونوں اس کے فریب میں آ گئے، اور دونوں بھوکے پیاسے تو تھے اور انہوں نے بڑھیا کی دعوت قبول کر لی۔ بڑھیا نے اپنی تھیلی کھولی اور کہا، جناب، آپ نے آج تک بہت اعلیٰ قسم کے کھانے کھائے ہوں گے، لیکن آج میرے یہ سادہ سا کھانا کھائیں۔ سرکار، مکھن کی لگی ہوئی روٹی اور آم کا اچار حاضر ہے۔ فضل خان اور اس کی بیوی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر بڑھیا نے ان کے سامنے شربت پیش کیا۔ اس میں کوئی نشہ آور چیز چھپی ہوئی تھی۔ اسے پتہ دونوں کی آنکھیں پیتے ہی دونوں کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ جلد ہی نوابی کے خوابوں میں پہنچ گئے اور نوابوں کے خواب دیکھنے لگے۔ بڑھیا کے 2 بیٹے ٹوٹو اور گولی تھے، وہ بڑھیا کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ فضل اور اس کی بیوی سو گئے تو بڑھیا نے چیخ کر کہا، احمقو، کہاں مر گئے ہو؟ بڑھیا نے کہا، اب میرا منہ کیا دیکھتے ہو؟ جلدی سے سامان سمیٹو، یہاں سے چلتے بنو۔ پھر وہ ٹوٹو سے کہنے لگی، آج تمہاری کیا کارگزاری ہے؟ تم نے کچھ مال اڑایا یا ایسے ہی آگے؟ ٹوٹو نے کہا، اماں جی، آج میں محل کے قریب سے گزرا تو کسی نے ایک چمڑے کا کرتا اور اوپر سے پھینکا۔ یہ کرتا بیکار ہے، لیکن میں اسے آپ کی حکم کی تعمیل کے لیے میں لے آیا۔ یہ کہہ کر اس نے کرتا بڑھیا کی جانب پھینکا اور بڑھیا تیوری چڑھا کر بولی، ارے احمقو، یہ کرتا میرے کسی کام کا نہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے وہ کرتا فضل کے اوپر ڈال دیا اور بڑھیا یہ سب سامان سمیٹ کر ہنستے ہوئے تینوں وہاں سے چل دیے۔ بہت دیر بعد فضل کی بیوی کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت دکھ ہوا، ان سب کا سب سامان چوری ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر فضل خان کی بیوی زور زور سے چیخیں مار کر رونے لگی، اور شام کے وقت اچھی خاصی سردی ہو گئی۔ فضل خان نے چمڑے کا وہ کرتا پہن لیا جو اس کے قریب ہی پڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے بدن پہ وہ کرتا ڈالا، اس کے جسم میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ رونے دھونے کی بجائے ہنسنے اور مسکرانے لگا، اور اس کی بیوی بھی اس رنج میں ملال کرنے لگی۔ انہوں نے جنگل میں ایک گھر بنایا اور فضل خان ایک گھونسلے سے انڈے نکال کر لایا۔ اس کی بیوی نے انہیں بھونا اور دونوں کھا پی کر ایک بوسے کے ڈھیر پر لیٹ گئے اور سو گئے۔ انہیں اپنے گھر کا بڑا کر لیا اور جنگل میں رہنے لگے۔ وہ پرندے کے انڈوں اور پھلوں پر ہی اپنا گزارا کرنے لگے۔ اس کے دل سے محل جانے کا خواب اتر گیا۔ ادھر شاکر یہ سنیے، جب صبح کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو اسے پتہ چلا کہ اس کا کرتا گم ہو چکا ہے۔ اس نے نوکروں سے پوچھا، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے محل کا کونا کونا چھان مارا، لیکن اس کے کرتے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد اس کی حالت اپنے پرانے وقت کی طرح ہو گئی۔ وزراء ایک دوسرے سے حسد کرنے لگے اور آپس میں لڑائیاں جھگڑے کرنے لگے۔ بادشاہ بھی پریشان بڑھ گئی۔ شاکر کی سب صلاحیتیں اس کے کرتے کے ساتھ تھی۔ جب وہ کرتا نہ رہا تو اس کی صلاحیتیں بھی جاتی رہی۔ یوں لگتا جیسے اس کا ذہن بالکل ناکارہ ہو چکا ہے، اور وہ دربار میں بھی چیم گوئیاں ہونے لگی۔ اس دربار میں موچی کا کیا کام؟ بادشاہ نے تفتیش کا حکم دیا، اور یہ موچی یہاں تک کیسے آیا؟ اسے یہ درجہ کس نے دیا؟ تفتیش کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ موچی خدا خواہی محل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ بادشاہ نے حکم سنایا، موچی کو محل سے نکال دیا جائے اور اس کی ہر چیز ضبط کر لی جائے۔ فرمان جاری ہوا اور نوکر سامان ضبط کرنے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور قیمتی چیزوں پر قبضہ کرنے لگے۔ شاکر کھڑکی سے باہر بھاگ نکلا۔ اسے بھاگتا ہوا دیکھ کر ایک راہگیر بولا، آج صبح سے یہاں سے ایک کرتا باہر آ کر گرا تھا، اب اس کرتے کا مالک کھڑکی سے کود رہا ہے۔ شاکر نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور منتے سماجتیں کرنے لگا، کیا تم بتا سکتے ہو اس وقت وہ کرتا
کس کے پاس ہے؟ راگیر بولا، ایک لڑکا، وہ کرتا اٹھا کر جنگل کی طرف بھاگ گیا تھا۔ شاکر بولا، اگر تم مجھے اس لڑکے کے پاس لے چلو تو میں تمہیں وہ انعام دوں گا۔ راگیر بولا، تم اس راستے پر چلتے رہو، جہاں یہ راستہ ختم ہو جائے وہاں ایک گھر ہے، شاید تمہیں اپنے کرتے کے متعلق کوئی معلومات مل جائے۔ شاکر نے اپنا بٹوا اس راگیر کے حوالے کیا اور راگیر کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہا۔ وہ گھنے جنگل میں داخل ہوا اور رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ دور کہیں ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ اس آگ کے سمت چلتا رہا، آخر کافی دیر کے بعد ایک گھر کے پاس پہنچا۔ مکان کا دروازہ کچھ قدر کھلا۔ اس نے اندر جا کر دیکھا، مکان کے اندر اس کا بھائی فضل خان یعنی کہ فضلو سو رہا تھا۔ اس کے سرہانے اس کا کرتا رکھا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ شاکر سمجھ گیا کہ یہ عورت اس کی بیوی ہے اور اس نے دروازے پر دستک دی۔ ادب کے سامان مکان میں داخل ہوا اور دھیمی آواز میں سلام کیا۔ شاکر کے بھابی اسے نہیں پہچانا اور اس کی بہت عزت مدارت کی۔ اس نے شاکر سے کہا، بھائی صاحب دھیمی آواز میں گفتگو کیجیے، میرے شوہر ابھی سوئے ہوئے ہیں۔ شاکر نے کہا، بی بی میں راستے سے بھٹک گیا ہوں، یہاں پر آیا ہوں، میں دراصل محل کا ملازم ہوں۔ عورت نے کہا، اچھا تو یہ بتائیے محل کا کیا حال ہے؟ بہت دن پہلے محل جانے کی خواب دیکھا کرتی تھی، لیکن اب اپنے احمقانہ خیال پر ہنستی ہوں۔ شاکر نے پوچھا، محل سے کیوں جانا چاہتی تھی؟ عورت نے جواب دیا، میرے شوہر کے بھائی دربار میں ملازم ہیں، ہم بھی اپنی قسمت آزمانا چاہتے تھے، لیکن راستے میں ایک بڑھیا نے ہمیں نشہ پلایا اور ہمارا سب کچھ لوٹ لیا۔ یہاں سے چلتی بنی اور جاتے وقت یہ پرانا سا کرتا یہاں پر پھینک گئی۔ شاکر نے اپنا قیمتی کرتا اتار کر رکھ دیا اور کہا، بی بی مجھے لگتا ہے آپ کا شوہر اس پرانے کرتے کی بجائے اس نئے کرتے کو زیادہ پسند کرے گا۔ عورت نے اپنے شوہر کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا اور کہنے لگی، دیکھو میں نے کیسا عمدہ سودا کیا۔ فضل نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کے سامنے اس کا بھائی شاکر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ فضل نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو گلے لگایا، بھائی تم ٹھیک ہو نا؟ تم نے دربار میں کیا کچھ ترقی دیکھی اور کیا کچھ پایا؟ شاکر بولا، بھائی دربار کا عروج بھی دیکھا اور زوال بھی۔ سچ پوچھو تو میرا ان باتوں سے دل بھر چکا ہے، اب تو دل چاہتا ہے اپنی جھونپڑی میں سکون اور آرام سے رہوں۔ فضل اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ چلنے پر راضی مند ہو گئے اور دونوں بھائیوں نے ایک بار پھر اپنا کام سنبھالا اور اس میں بہار شروع ہوتے ہی کوئل اب بھی ان کے پاس آتی اور دونوں بھائیوں کے لیے زیتون کے پتے لاتی۔ پیارے دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔